بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے درود و سلام پڑھیے آقا نامدار سرور کائنات رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعد کل معلوم لک جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ. السلام علیکم خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات. ہماری یہ خوش قسمتی ہے اس اکیڈمی کی کہ ہمارے پاس بڑے اچھے اسکالرز آتے ہیں اسلامی اور بچوں کی تربیت کرتے ہیں. آج جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. احمد بھائی ہیں، ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی علمی، ادبی اور سب سے بڑی بات یہ کہ عملی شخصیت ہیں. ایک شعر ہے اقبال کا کہ گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. اصل چیز کریکٹر ہے جس پہ ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے. اور کریکٹر فیلنگ میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جس میں تہذیب و تمدن کی بات اگر کی جائے، سچ اور جھوٹ کی بات کی جائے تو سر سے ہم کویشچن کریں گے مختلف حوالے سے اور سر ان کا آنسر دیں گے. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، پہلا میرا یہ کویشچن ہے، پھر بعد میں اسٹوڈنٹ پوچھیں گے. جی سر. کہ ہم لوگ جو اوور آل میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو آج کل معاشرے میں جھوٹ بہت زیادہ ہے. جھوٹ اور سچ کو ہم نے ملا دیے. ابھی بعض دفعہ اتنا ہی ہوتا ہے، کل بھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس کا نمبر میں بلاک کروں گا، کس کو میں کروں گا. تنہائی میں رہنا چاہیے اور تنہائی میں رہ کے میں خوش ہوتا ہوں. ہر جگہ فراڈ ہے، لالچ ہے، جھوٹ ہے. تو یہ معاشرہ ایسے کیوں ہو گیا؟ دیکھیں سر، جو جھوٹ سے متعلق آپ نے سوال کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے اپنے کلام پاک میں، قرآن مجید میں، قرآن حکیم میں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ جھوٹ ایسا معاملہ ہے کہ لعنت کا ٹاپک سمجھتے وقت کہ لعنت سے مراد ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے. وہ شخص جو جھوٹ بول رہا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. کوئی لعنت کوئی بارش کی شکل میں نہیں نازل ہو رہی ہوتی بندوں کے اوپر، جو بندے اس کو ویو کر لیں یا آبزرو کر سکتے ہیں. وہ جسٹ اتنا ہی انڈیکیشن ہوتی ہے ہمارے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، جو قرآن مجید بتاتا ہے اللہ عز و جل کا کلام، کہ اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک تو اس کی ڈیفینیشن بھی آ گئی کہ لعنت کہتے کسے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کو لعنت کنسیڈر کیا جاتا ہے. جیسا کہ توفیق اللہ کی طرف سے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں اعظم ہے یہ کہ کوئی طاقت نہیں گناہوں سے بچنے کی مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی مرضی کے سوا، اور کوئی طاقت نہیں نیکی کو کرنے کی، یہ بھی مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی مرضی کے سوا. پر یہ ساری مرضی آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میری طرف جھکتے ہو تو میں تمہیں اپنی طرف کا سیدھا راستہ دکھاتا ہوں. اگر تم اپنے آپ کو جس طرف بھی پھیرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اسی طرف پھیر دیتا ہوں جیسا تم پھیرنا چاہتے ہو. خیال اور گمان اور خواہشات کے تابع ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ، جیسے اللہ سے گمان کیے. ہاں، جیسا گمان رکھو گے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہے. تم جیسا گمان اللہ کے بارے میں رکھو گے تمہیں ویسا ہی رزلٹ ملے گا. اللہ کے بارے میں حسن ظن، نبی علیہ السلام نے مخلوق کے بارے میں بھی حسن ظن کے بارے میں فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ ایمان لانے کے بعد جو تمہیں سب سے مضبوط چیز دی گئی ہے وہ حسن ظن ہے. حسن کا مطلب اچھا، ظن کا مطلب گمان، تو بی پازیٹیو آلویز. آپ نے جیسے فرمایا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، معاشرے میں بے ایمانی ہے، فراڈ ہے، دھوکے بازی ہے، تو یہ ساری چیزوں کو آپ نے بڑے ویژن سے، بڑے حسن ظن سے دیکھنا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق، اور گھبرانا نہیں آپ نے کہ ان کو بلاک کرنا شروع کر دو. ہم سب لوگ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، انسان ہیں. انبیاء، رسول، پیغمبر، اللہ کے چنے ہوئے مخلص بندے جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں جن کی اللہ حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو نبی یا رسول کا عہدہ دیا، ان کو چن لیا، اپنا ریپرزینٹیٹو بنایا، اپنا نمائندہ بنایا، اپنی مخلوقات تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ بنایا. یہ ہے، آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، اس میں گھبرانے والی سر بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل سب پہ آسانیاں، رحمت، برکتیں عطا فرمائے. آپ نے علم سے باتوں کو واضح کرنا ہے. جو آقا کریم علیہ السلام کو سکھائے گی دعا سورۃ طٰہٰ میں وقل رب زدنی علما کی دعا، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم کے چیپٹر میں سٹارٹنگ میں کہتے ہیں علم کا مطلب ہے جاننا اور اس کی ضد ہے جہل، یعنی نہ جاننا. ابو جہل جو تھا مکے کا بڑا انٹلیکچوئل بندہ تھا، پڑھا لکھا انسان تھا، سمجھدار تھا، بڑا حکمت اور دانائی سے بھرپور تھا دنیاوی لحاظ سے. اور جاہل کیوں کہلایا؟ وہ جہل کا مطلب ہے علم کی اپوزٹ، کہ جو دعوت، جو اللہ کا تعارف، جو اللہ کے کلام کا تعارف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، انسانوں اور جنوں کی تخلیق کے مقصد کا تعارف کروایا،
تو وہ سب چیزوں کا جب بتایا تو اس علم کو نہ جاننے والوں کا وہ باپ بن گیا، اس لیے اس کو ابو جہل کہا جاتا ہے کہ علم کے نہ جاننے والے کا باپ، کیونکہ حالانکہ دنیاوی لحاظ سے وہ پڑھا لکھا تھا، پر جو رسول اللہ نے دعوت دی، قرآن و سنت کی دعوت دی، اللہ کی طرف دعوت دی، اس دعوت کو جھٹلانے والا بنا، اور وہ جاہل اس سینس میں کہلایا کہ وہ علم کا مطلب ہے جاننا اور اس کی ضد ہے جہل یعنی نہ جاننا۔ اب نہ جاننے والا یہ خود ساختہ اس نے نفس شیطان کے ٹریپ میں پھنس کے نہ جاننے والا بنا، اس لیے اس کو جو ٹائٹل دیا گیا ابو جہل کا ٹائٹل، حالانکہ اس کا نام یہ نہیں تھا۔ جی نیکسٹ کویشچن سر۔ جی ماشاء اللہ، جی ڈاکٹر صاحب۔ ماشاء اللہ جناب محترم احمد صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ایک مدلل انداز سے یہ جو میجر صاحب نے سوال کیا ہے اس کا وضاحت فرمائی ہے، تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ جھوٹ کا تعلق جو ہے یہ انفرادیت افراد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کا تعلق یعنی پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ اور تمام افراد کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ جو ہے اس کا سد باب اور اس کے خاتمے کے لیے، جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا واضح اعلان فرما دیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو جھوٹے لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یعنی لعنت سے آگے اور کچھ بڑی سزا جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ یہ لعنت وہ چیز ہے۔ آپ لوگ بچے ڈسکشن میں حصہ لیں، یا آپ سمجھے گروپ ڈسکشن ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور کر دی گئی، دور کر دیا گیا۔ تو یعنی کہ لعنت وہ چیز ہے کہ جو سب سے پہلے شیطان جو ہے، ابلیس ہے، اس کے اوپر پڑی ہے، اور ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے سر۔ ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ٹرسٹ انسان نہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اور سچ کی سب سے خوبی یہ ہے کہ انسان بھولتا نہیں ہے، اور جھوٹ کی خامی ہے کہ انسان بھول، پہلے میں نے کیا کہا، تو یہ بہت بڑا۔ اب یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ جو ہے نا، دیکھیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جس کے مختصر الفاظ ہیں، الصدق ینجی والکذب یہلک، اچھا کہ سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی بات سر جو ہے نا موجود ہے، سر لوگ جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں۔ جھوٹ سمجھتے ہیں جی، لوگوں کے اندر کیا پریشانی ہے کہ جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، بلکہ انہوں کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت بڑا ایک چیپٹر ہے، بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے، جھوٹ اور سچ ہے نا، یعنی اس کے اوپر تو مطلب جتنے بھی مجھے سر یہ سمجھ نہیں آئی، آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، لوگ جھوٹ بولتے کیوں ہیں؟ جی کیوں بولتے ہیں؟ جی جی، اس کا یہ بہت اچھا، اس کا جواب تو محترم احمد صاحب ہی دیں گے کہ لوگ کیوں بولتے ہیں سر، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ دیکھیں ٹاپک آپ نے بڑا سینسیٹیو ٹاپک ایکٹیویٹ کیا ہے ابھی گفتگو کے دوران۔ دیکھیں قرآن کریم میں سورۃ العصر کی 4 باتیں کمپلیٹ پیکج ہے دین اسلام کا۔ اسلام سے مراد ہدایت کا دین، اسلام سے مراد سلامتی کا دین، اسلام سے مراد کامیابی کا دین۔ تو دا ریلیجن آف پیس، دا ریلیجن آف گائیڈنس، دا ریلیجن آف سکسیس، یعنی اسلام اپنی مرضی کو، اپنی ول کو، اپنی وش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں سرنڈر کرنا، تو اس سے کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنا اللہ کے حکموں کے آگے عز و جل کے، اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کے مبارک طریقے کے آگے، تو اس کو کہتے ہیں اپنی ول کو سرنڈر کرنا۔ تو انسان اور جن بڑی کمپلیکس مخلوقات ہیں، یہ پیدا کی گئی ہیں ان لمیٹڈ فری ول کے ساتھ، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا کہ میری ہی عبادت کریں، اور عبادت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کو واضح کر دے گی، یہ جھوٹ سچ اور یہ سارے میٹر کو کلیئر کر دے گی کہ اصل بات کیا ہے، ہم کس جگہ پہ آ کے ٹریپ ہوئے پڑے ہیں، نفس شیطان یا من دون اللہ کے ٹریپس میں آ کے، خیال اور گمان اور خواہشات کے ٹریپ میں آ کے، اپنی مرضی کے بندے بننے کے چکر میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی مرضی کی زندگی جینی ہے، کیونکہ اللہ پاک کی نے ہماری کریشن کی بنیاد رکھی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور عبادت کے لیے پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو۔ اور عبادت کا مطلب ہے ایبسولوٹ اوبیڈینسی، ہمہ تن ہمہ وقت کا غلام، جو ہر وقت اپنی فری ول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں سرنڈر کرے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کی تمام تابعداریاں، تمام فرما برداریاں، تمام جو ہے اوبیڈینسی ہے، وہ ساری اللہ عز و جل کی خوشنودی رضامندی کے لیے کرنی ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے سمپل وے میں عبادت۔ اس کی پراپر ڈیفینیشن بھی سمجھنی پڑے گی ہمیں کہ ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کو اپنا خالق مالک یعنی کہ اپنا الہ، اپنا معبود مانتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی خوشنودی رضامندی کے حصول کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے، ہر معاملے میں ہر وقت حق اور صبر پہ رہتے ہوئے
अल्लाह अकबर कबीरा अच्छे आमाल करने हैं तो दिस इज कॉल्ड इबादत। अल्लाह का डर, अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज़्यादा दिलो दिमाग पर गालिब रखते हुए। तो ये कुरान करीम का मैसेज है, ये प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का मैसेज है। नेक्स्ट जी नेक्स्ट आप बेटा बोलो इसी टॉपिक पे। और भाई मेरा मकसद आपके बुलाना है, समझिए आप इसी टॉपिक पे कंटिन्यू करें। झूठ के मुतल्लिक क्वेश्चन हो रहे हैं, नहीं क्वेश्चन करें, आप बोल रहे हैं आपने इस डिफाइन पे, जी करना है। डिफाइन करें, खड़क के बोलो, ठीक है। हाँ, आप झूठ तो क्या में है? इतने बड़े बड़े स्कॉलर बैठे हुए हैं, उनके साथ डिस्कशन कर रहे हो, और इसमें में कितना फायदा हो डिफाइन जाए। करना है कि झूठ क्या चीज है। जी झूठ नाकामी बोलना है, आपस में बोलो, बोलो, इसको ना जिस तरह हम देखें, बोल रहे मुझे हैं। ना नॉर्मल बोलना, ठीक है, आपके दोस्त बैठे नाकामी का हैं। बायस बनता है। हाँ जी। सबसे बड़ी वजह जो है वो कुरान पाक से दूरी है, जी दीन से दूरी है। अगर हम कुरान पाक पर अमल करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए जो अहकाम है उन पर अमल करेंगे तो हम कामयाब होंगे। और ठीक है, गुड, सही बोल रहे हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस तरह सीखता है बंदा। जी और झूठ से बचना बैठ चाहिए। जाएं आप। ज़्यादातर आप छोड़ दें, बैठ जाइए। सारी बात करनी चाहिए, आपको सारी बात करनी चाहिए। जी ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन ही बाद में भी, इसी आप थोड़ा सा बोलें 2-4 मिनट। क्वेश्चन को आप बोलो बेटा, आप इसी पर बात करें। जी आप बोलें। हाँ, बोतल झूठ हाँ, जो डिस्कशन हो रही है इसी बोलें। झूठ एक सब्जेक्ट है, आप झूठ के मतलब बोलें तो झूठ क्या चीज़ है, क्या करते हैं, क्यों बोलते हैं। पहले सीधे बैठे, क्रॉस लेग नहीं क्रॉस बैठना, क्या वहाँ है? पे ऐसे हाँ, बैठना। ऐसे हाँ। झूठ का मतलब है कि यानी अपनी ख्वाहिशात यानी अपनी सोच और झूठ मतलब नहीं बताने, मैंने पहले मना किया हुआ, आपको देखो कश्मीरी इशू नहीं बताना, हम कश्मीरी इशू सबको पता है, आपने सोल्यूशन की तरफ जाना है, सोल्यूशन की तरफ रिकमेंडेशन देनी है। वेरी जी गुड वेरी गुड। असल में लोग झूठ बोलते क्यों हैं, इनका ये अहम सवाल है ना कि झूठ लोग बोलते क्यों हैं। इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहत हैं। आजकल के दौर में ये जैसे न्यू जनरेशन है, जिन चीज़ इसको बोलते हैं, ये लोग चाहते हैं हर चीज़ फास्ट हो, हर चीज़ फास्ट Fast हो जाए। और ये जो है जिसकी वजह से ये दीन को छोड़ के दुनिया में लग गए हैं। गुड शाह, सही बोल रहा है बच्चा, हम ये चीज़ चाहते हैं। बिल्कुल, दुनिया को छोड़ के दीन को छोड़ के दुनिया में लग गए हैं। अपने काम जो है वो उसमें लग गए हैं। और जो हाथ असल- नीचे रख लो, अभी हाथ नीचे रख लो, जी सीधे बैठ के अभी बोलें। जी और जो असल कामयाबी है उसको छोड़ लिए। ठीक है। अल्लाह के रसूल ये इसलिए बताएं, को जो छोड़ बच्चे दिए। देख रहे हैं यूट्यूब पे, जो बेसिकली ISB की तैयारी करवाते हैं, उनको फ़ायदा होगा। बैठना कैसे, हाथ कैसे लाने हैं, बात दलाइल से करनी है। तो माशाल्लाह इतने बड़े बड़े स्कॉलर मौजूद हैं, अहमद भाई जैसे। तो ये खुशकिस्मती हमारी खुशकिस्मती, मैंने बहुत कुछ सीखा है, सर से बहुत कुछ सीखा है, डॉक्टर से बहुत कुछ सीखा है। तो ये कितनी खुशकिस्मती है कि 2 बच्चे इधर आए और इतना 3 स्कॉलर बैठे हुए हैं सर, माशाल्लाह। जी क्वेश्चन क्या कर रहे थे आप बेटा, सही है। अहमद भाई से? क्वेश्चन ये है कि झूठ और नाकामी का कुरान पाक से रिलेटेड कोई क्या ताल्लुक? झूठ और नाकामी का कुरान मजीद से कुछ हवाला दे के सब देखिए बताइए। पहले मैं डिस्कशन कर रहा था, उसी को कंटिन्यू करता हूँ। झूठ से मुतल्लिक की सूरह असर की जो 4 बातें हैं, उनमें पहली बात ईमान लाना, दूसरी अच्छे आमाल करना, तीसरी हक पे रहना, चौथी सब्र पे रहना। यानी ईमान लाना अल्लाह पे, उसके रसूलों पे, उसके फरिश्तों पे, उसकी किताबों पे, डे ऑफ जजमेंट पे, अल्लाह की तकदीर पे जो अल्लाह ने डिवाइन की है, जो हमारे लिए हर चीज़ पर ईमान, फरिश्तों पे ईमान, क़यामत के दिन पर ईमान, जन्नत दोज़ख पर ईमान। ईमान का टॉपिक ईमानियात का बहुत बड़ा है। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हुए, सिंप्लीफाई करते हुए, आसानियों के साथ के ईमान बिल गैब। तो उसके बाद अच्छे अमाल होते हैं। अच्छे अमाल वाला जो शख्स है ना, अपनी ज़ुबान और हाथ से दूसरों को महफूज रखना, अपने लिए जो पसंद करते हो दूसरों के लिए पसंद करना, तो वो अच्छा इंसान कहलाएगा। गुड ह्यूमन बीइंग वो होगा जो अच्छे अमाल वो कर रहा है। तीसरी बात है हक पे रहना, अदल व इंसाफ के निज़ाम पे, सच्चाई पे, वतवासौ बिल हक के वतवासौ बिस सब्र। अब आपका सवाल इधर आके अटेंड होता है कि हक पे रहना, एक चीज़ एक बंदे के नज़दीक हक है और दूसरे के नज़दीक बातिल है, और जो दूसरे के नज़दीक बातिल है और उसके नज़दीक वो हक है। इंसान और जिन कॉम्प्लेक्स मखलूक़ात है, इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। इन्हीं को डिफाइन करने के चक्करों में झूठ का सहारा उनको लेना पड़ता है। इख्तलाफात करते करते बंदे ज़िद में चले जाते हैं, ज़िद करते करते बंदे सरकशी में चले जाते हैं। बुग़्ज़, कीना, हसद जैसी बीमारियां सीनों में पैदा हो जाती हैं, और नफ्स शैतान के मल्टीपल ट्रैप्स में ये मखलूक घिर जाती हैं, फंस जाती हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात में वो झूठ का सहारा लेते हैं अपने आप को एग्जिट कराने के लिए। तो ख्याल और गुमान और ख्वाहिशात के ताबे फरमा भी हो जाते हैं। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इंसान और जिन बड़ी कॉम्प्लेक्स मखलूक़ात हैं। जब हमें अपने बारे में इंट्रोडक्शन हासिल होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ व जल के कलाम से और प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक फरमान से, तब हमारी मुश्किलों का हल होगा, तब हमें आसानियाँ मिलेंगी। अदरवाइज़ कोई कामयाबी नहीं, कोई आसानी नहीं, जब तक कि आप कुरान और सुन्नत की तालीमात जैसा कि हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बताई है, उसी तरह सहाबा अहले बैत की तरबियत फरमाई है, उस मनहज पे, उस पैटर्न पे रहते हुए जब तक नहीं सीखेंगे,
تو کامیابیاں ہمارے مقدر میں نہیں آ سکتی. وقتی کامیابی آ سکتی ہے پر آخرت کی کامیابی چاہیے ہمیں. چائے پی لیں, یہ چائے کا وقت تھوڑا وقفہ کرتے ہیں چائے کا. اب سر محترم جناب احمد صاحب, آج آپ کی خصوصی اس محفل میں جو آپ کا لیکچر ہو رہا ہے, تو اسی ضمن میں عرض کرتا ہوں کہ بندہ لا چیز نے آج سے تقریباً 13 سال پہلے ایک تنظیم قائم کی جس کا نام فکر و عمل فورم ہے. اس سے پہلے ایک دو اور نام پہلے تھے تجویز کیے تھے, لیکن وہ پھر یعنی ان کو ترک کر دیا, اور فکر و عمل فورم نام جو ہماری تنظیم کا نام ہے فکر و عمل فورم ہے. اور یہ نام میں نے اس لیے رکھا کہ فکر و عمل ویسے تو اردو کا یہ ایک لفظ ہے, یعنی تو اردو میں عام ہم استعمال کرتے ہیں فکر و عمل, یعنی ہوتا ہے کہ یہ فکر و عمل کے مطابق, تو لیکن یہ ایک بہت بڑا جامع لفظ ہے فکر اور عمل. تو چونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کو خصوصی طور پر غور و فکر, انسانوں کو بھی اور پھر اہل ایمان کو غور اور فکر کرنے سوچنے کی دعوت. اب عام طور پر فکر جو ہے نا ہم پریشانی کے معنی میں لیتے ہیں, حالانکہ یہ فکر کا معنی پریشانی نہیں ہے. فکر کا معنی غور و فکر یعنی غور ہے, انڈرسٹینڈنگ یہ لیں سر. فہم ہے. تو عام طور پر یہ لوگ فکر جو ہے نا اس کو پریشانی کے معنی لیتے ہیں کہ بڑی فکر ہے, بڑی فکر مند ہے, پریشان ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بھی جو بنیاد ہے وہ غور و فکر کے اوپر ہے بے شک, اور اس کے بعد پھر عمل ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں, اس پہ آپ سے میں یعنی میرا یہ آگے جا کے ایک سوال بن جائے گا, یہ یعنی اس پہ میں کوئی تقریر نہیں کر رہا, اپنا سوال بن جائے گا کہ فکر و عمل ہماری تنظیم ہے الحمدللہ. ہم ہر مہینے اس کے پلیٹ فارم سے محفل بھی ہوتی ہے ہماری, ادبی پروگرام بھی ہوتے ہیں ہمارے. مقصد یہی ہے کہ یعنی ہم اور بڑے اچھے ہوتے ہیں, بڑے نامور قسم شاعر آتے ہیں سر. سر. ہم چاہیں گے کسی وقت آپ بھی ہماری احمد بھائی کو بلائیں گے آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں اگلی محفل میں کہ آپ ہماری محفل میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ, جو ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو ہوتی ہے نا, یہ ہماری محفل باقاعدگی سے, اور لنگر بھی ہوتا ہے الحمدللہ بڑا خوبصورت. تو اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم پہلے سوال کر رہے تھے کہ جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے, یہاں پہ یہ بات بہت آگے تک چلی جائے گی اور وہ اس طرح چلی جائے گی. سارے اسلام کی بنیاد ہے یہ. جی اچھا میں گزارش کرتا ہوں, اگر ایک بندہ جھوٹ چھوڑ دے نا, صرف ایک جھوٹ, انسان بالکل مومن ہو جائے گا. جی میں عرض کرنے لگا جی. ہوں. اب اس وقت یہ ہے کہ یورپ, امریکہ یا یورپ جس کو مغرب کہتے ہیں, سائنس کے لحاظ سے, صنعت کے لحاظ سے, معیشت کے لحاظ سے, یعنی ہر شعبے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہم اس یعنی یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ لوگ بہت آگے ہیں. یعنی ان کا بزنس ہے, ان کی یعنی ان کا سسٹم ہے, وہ بہت آگے جا چکے ہیں. اور اس میں جو یعنی جو ہم تو نہیں گئے ہیں صاحب, یعنی کسی ملک میں ہم نہیں گئے, لیکن جو لوگ گئے ہیں, جو لوگوں سے سنا ہے یا جو پڑھتے رہتے ہیں, آگے اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں سب سے بڑی اس وقت جو وہاں دو چیزیں چل رہی ہیں. اکثریت ان کی یعنی وہاں پہ جو معاشرہ سوسائٹی ہے, اکثریت ان کی یہ ہے کہ ایک تو وہ جھوٹ نہیں بولتے, اس ترقی کا راز ہے ان کا, چیز یہ ہے کہ وہ یعنی وہ کیا کرتے ہیں, ملاوٹ نہیں کرتے. ملاوٹ نہیں. حالانکہ یہی چیزیں, یہ دو چیزیں مسلمانوں کی یہ حکم دی گئی تھی کہ بھائی مسلمان جو ہے وہ یہ نہ کریں, ملاوٹ نہ کریں. سارے ان دو چیزوں کے اوپر سے پوری قوم اللہ نے تباہ کر دی. اچھا کہ بھائی ملاوٹ نہ کرے, یعنی خیانت نہ کرے, غبن نہ کرے, ملاوٹ نہ کرے, اور دوسرا یہ کہ جھوٹ نہ بولے. اب وہ لوگ جو ہے یعنی وہ کیا ہے کہ وہ جھوٹ ہے, یعنی کہ نہیں, اکثریت ان کی ہے کہ جھوٹ نہیں سچ ہے, اور ان کی جو چیزیں بن اس پہ ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں کہ میڈ ان فلاں جو ہے ملک میں ہے, لہٰذا جی اوکے ہے. تو اب اس کے لیے یعنی مطلب یہ تھا کہ جو ابھی جو سوال تھا میجر صاحب کا بھی کہ لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں, تو اب یہ ہے کہ یعنی ہمیں اب یعنی اس کے حل کی طرف جانا ہے کہ لوگ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. جی اس پہ سر تھوڑا سا جی کہ معاشرہ جو ہے ہمارا معاشرہ ہے, ہماری سوسائٹی ہے, اس میں چینجنگ آ جائے. ظاہر ہے جھوٹ بولنا شروع کریں گے تو سچ کی طرف جائیں گے, اور سچ کے لیے جو اجتماعی عمل ہے وہ ضروری ہے. اور اس میں تھنک ٹینک, یعنی اس میں جو میں گزارش کرنے لگا تھا کہ اجتماعی جو تھنک ٹینک ہیں, جو ہمارے مفکرین ہیں, جیسے ماشاءاللہ احمد صاحب ہیں جو اسکالر ہیں جو لیکچر دیتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو یعنی جو ہر شعبہ زندگی لوگ ہیں ان کو اس بات کے اوپر قائل کیا جائے کہ باقاعدہ طور پر کہ بھائی آپ قاری صاحب میں آپ کی بات روکنے لگا, اس میں ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے. جی جی مثلا میں نے ایک بندے کے پیسے دینے ہیں, اب میرے پاس پیسے نہیں, وہ بندہ مجھے فورس کر رہا ہے, بتائیں میں کیا کروں گا. اب میں نے ٹالنا ہے, میں ٹالنے کا مقصد جھوٹ ہے. میں اسے کس لیے جھوٹ بول رہا ہوں کہ وہ بار بار مجھے فورس کر رہا ہے کہ تم ابھی دو ابھی دو ابھی دو, میرے پاس ہے نہیں. اب میں جھوٹ بول رہا ہوں, ٹھیک ہے جی میں فلانی جگہ ہوں, آج میں ادھر گیا ہوں, آج میں نے پیسے کا بندوبست کیا ہے, یہ کیا, یہ سارا جھوٹ ہے, مجھے پتہ ہے. اور یہ میں کس لیے بول رہا ہوں, اس کو ٹالنے کے لیے.
اب اگلا بندہ اگر یہ سمجھتا ہو کہ پہلی دفعہ بندے نے جو مجھے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی فلانے سسٹم کے تحت میں دے دوں گا یا فلانی جگہ میں اقرار کر رہا ہوں کر دوں گا، اگلا بندہ اگر اس سے فورس نہ کرے تو غالباً وہ جھوٹ نہیں بولے گا. میں کہتا ہوں اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسی حالات ہوتے یہ ہیں، میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی جن کا مزاج اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے، دوسرے بندے کو چکر دیں گے، امپریس کریں گے. اچھا اس کو کریں گے تو یہ ایک ہماری چلاکی ہے. اچھا ایک یعنی ہمارے نہیں کسی جگہ چلاکی ہے لیکن جی. کسی جگہ مجبوری ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمارے یعنی جو ہمارا ماحول ہے، ہمارا جو سسٹم ہے، اس کی جو خرابی ہے. مثلا ابھی جیسے موبائل کی بات کی گئی تو موبائل سے پہلے ٹیلیفون ہوا کرتا تھا، صرف ٹیلیفون، ہر دفتر میں ٹیلیفون ہوتا جی تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں بڑی ایک مجھے یاد آیا، چونکہ میں اب تو خیر عرصہ ہو گیا ہم نے شعر و شاعری چھوڑ دی ہے. شروع میں شعر و شاعری کیا کرتے تھے. تو ہوا یہ ہے کہ یعنی یہ جب ٹیلیفون ہوتے تھے نا اس وقت کچھ اور صورت حال، ہر دفتر میں ٹیلیفون، پھر ایک پی اے بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے جی، اور صاحب جو ہے وہ اندر ہے یا باہر ہے، ایک تماشا لگا ہوتا ہے. تو ایک جگہ میں خود ایک دفتر میں گیا. اچھا دفتر میں گیا تو وہاں بھی کہ اس کی وہ سیکرٹری تھی پی اے صاحب کی. تو وہ یہ میں نے دیکھا تو وہ مسلسل جھوٹ بول رہی ہے. پھر جو بندہ آ رہا ہے نا اسے جھوٹ بول رہی ہے، جو کال آ رہی ہے اسے جھوٹ بول رہی ہے، صاحب نہیں ہے جی، ادھر نہیں ہے، ادھر ہے جناب، یہ بولا. تو اس کے اوپر میں نے پھر پوری ایک نظم لکھی تھی، پوری ایک نظم بنی تھی. تو کچھ اس میں ایک اشعار جو مجھے ابھی یاد ہے جو شعر ہے، اس حوالے سے جو تھا اس کے جھوٹ کے اوپر جن کو جھوٹ بول رہی تھی. تو وہ یہ تھا کہ یعنی وہ یعنی یہ کہتی ہے جی کہ آفس میں کہتی ہے جی کہ کہہ دو، یعنی وہ آفیسر جو ہے نا، جو باس ہے نا، وہ اس کو کہتا ہے. یعنی جھوٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ یعنی ہے ادھر ہی اندر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر پی اے بیٹھی ہوئی ہے، باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اندر سے صاحب جو ہے، جو آفیسر یعنی جو باس ہیں، تو وہ اپنی پی اے کو یہ کہتا ہے کہ کہہ دو، کن کو کہنا، یعنی لوگوں کو کہہ دو آفس میں باس نہیں، کہہ دو آفس میں باس نہیں، مطلب موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہہ دو آفس میں باس نہیں، کہیں دور ہے ہمارے پاس نہیں. صحیح، کہیں دور ہے ہمارے پاس نہیں. یہ تو اس کا یعنی وہ جو پی اے ہے یہ اس کی طرف سے آیا. یعنی اب وہ کہتا ہے کہہ دو آفس میں باس نہیں، اور وہ جو پی اے وہ کہتی کہیں دور ہے ہمارے پاس نہیں. تو پھر خلق جو لوگ ہیں، پبلک ہے، جو پبلک نہیں ہو رہا ہے، جو پبلک ہے، آپ کو سچ کہہ رہے ہیں جی جو پبلک ہے. اچھا جو پبلک ہے تو وہ ان کا رد عمل یہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کتنی مجبور ہے یہ خلقت ساری، کتنی مجبور ہے یہ خلقت ساری، ذرا بھی اس کو احساس نہیں. ٹھیک ہے جی. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو جھوٹ کا معاملہ ہے دفتروں میں، بازاروں میں، ہر جگہ پہ میاں بیوی کا، بچوں کے ساتھ. اچھا اس کے لیے دیکھیں بزنس سارا جھوٹ پہ ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایسی سچویشن میں پھنس جاتا ہے، اس سے نکلنے کے لیے اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ آپ اس سچویشن میں کیا یہی آپ سے درخواست کرنا چاہ رہا ہوں. ایک اور بات بتاتا ہوں. مثلا میں جا رہا ہوں موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ، پولیس والا مجھے روک لیتا ہے، وہ میں ساری چیزیں مجھ سے چیک کرتا ہے. میں اس سے کہتا ہوں یہ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے، ہیلمٹ میں نے پہنا ہوا ہے، گاڑی میری بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ وہ اس کے باوجود مجھے کہتا ہے جی میں نے آپ کا چلان کرنا ہے. اب اس چلان میں پتہ سب سے پہلا لفظ وہ کیا لکھتا ہے، کہتا ہے جی اس کی وے آف ٹاکنگ ٹھیک نہیں تھی. پہلا کوسچن. اب حالانکہ میری گفتگو اس کے ساتھ بالکل صحیح ہے. سر میں ہمیں سوال کرنا ہے نا، تو میں اس سلسلے میں جو عرض کر رہا تھا جناب والا، وہ یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمارے ملک میں مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے اور جھوٹ سے بچانے کے لیے اور سچ کی طرف جانے کے لیے، اور یعنی کہ جو بالکل یعنی ایک اچھا معاشرہ بن جائے، تو اس کے لیے کوئی جو یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں، علماء ہیں، بڑے دانشور ہیں، اسکالر ہیں، ان کی سطح پر کوئی پروگرام منعقد کیے جائیں یا کوئی اس طرح کی ترتیب دی جائے تاکہ لوگوں کو، عام لوگوں کو اس طرف توجہ ہو. سر صرف اس ایک لفظ پہ اگر تنظیم ممکن ہے جی احمد بھائی، یا مزید ہم اس میں درسے چلے جائیں گے. دیکھیں ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ نے گفتگو کی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. جھوٹ کا جو ٹاپک ہے نا، دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذان سے کہ اس طرح کی کوئی تنظیم ملک میں ہے نہیں جو اس کے اوپر گفتگو کر. دیکھیں جھوٹ، ابھی ریکارڈنگ تو نہیں کر رہے آپ؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے سر، روک دوں؟ چلیں ٹھیک ہے کر لیں سر. چلیں ابھی دیکھیں جھوٹ جو ہے نا سر، اس کے بارے میں آپ نے سوال کیا، اور جھوٹ کے بارے میں علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے کہ جھوٹ کی انڈرسٹینڈنگ لیتے ہوئے کہ انسان جھوٹ کیوں بولتے ہیں، ان کی ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں جھوٹ بولنے کے لیے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے بات سمجھنے والی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے
اور تو اس سے خوف رکھے ڈرے کہ یہ لوگوں پہ مطلع نہ ہو جائے بات کہ میرے گناہ جو ہوتا ہے وہ دل میں کھٹکتا ہے. اس کی ڈیفینیشن گناہ کی رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دی ہے کہ وہ عمل جو تیرے دل میں کھٹک رہا ہے اور تو ڈر رہا ہے کہ یہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, تو یہ گناہ کی ڈیفینیشن ہے. تو یہ تو ہو گیا گناہ. انسان گناہ اور خطا اور غلطیوں کو چھپانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے. ایک تو اس کا سورس یہ ہے جی. جھوٹ بولنے کے ملٹیپل سورسز ہیں, جگہ پہ اس میں تو دھوکہ چلتا ہے کیونکہ ایک دوسرے کو مارنے کے وہ درپے ہوتے ہیں, تو اس میں ہر طرح کا سسٹم یہ آن بورڈ ہو جاتا ہے. میاں بیوی میں صلح کرانے کے لیے جو جھوٹ کا, حالانکہ یہ محکم آیت میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. قرآن کریم کی محکمات اور متشابہات آیات ہیں. محکمات آیات وہ ہوتی ہیں جو 2-4 کی طرح واضح ہوتی ہیں, جن میں حکم دیا جاتا ہے, آرڈر دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا, اور کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے, تو نہیں کرنا تو ایسے نہیں کرنا. ہر چیز کی وضاحت ہوتی ہے قرآن مجید میں. جو محکمات آیات ہیں بڑی واضح آیات ہیں. سورۃ آل عمران کی ورس 7 میں یہی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات محکمات اور متشابہات ہیں, اور قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہی محکمات آیات ہیں کہ میں پکی باتیں, اپنے احکام جاری کروں, اپنے نبیوں رسولوں پیغمبروں کے ذریعے اپنی مخلوقات پر, اپنے لوگوں پر حجت تمام کروں کہ میرے آرڈر کو مانو, میرے حکم کو مانو. تو جو متشابہات معاملات ہوتے ہیں, اب یہ جو محکم آیت ہے کہ لعنت سے متعلق جو بات آتی ہے کہ اللہ کی لعنت ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں وہ شخص, وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں. اب جھوٹ کی ڈیفینیشن واضح کی جائے, جھوٹ کی انڈرسٹینڈنگ لی جائے, جھوٹ کے بارے میں علم حاصل کیا جائے کہ کس پس منظر میں وہ بندہ بول رہا ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جب کوئی شخص بھی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی نیت ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہے, اللہ عز و جل کو پتہ ہے کہ اس بندے نے اگر جھوٹ بولا ہے تو کس نیت سے بولا ہے, کس عمل کو کور کرنے کے لیے, یا اس کو چھپانے کے لیے, یا اس کی آگے وضاحت نہ دینے کے لیے, یا اس کا علم آگے نہ ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ جھوٹ بولا ہے, یا جو بھی اس کا محرک ہے وہ نیت پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور یہ معاملہ اس لیے کہتے ہیں غائب کے ساتھ ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے حسن ظن پہ رکھنا ہے معاملات کو, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد جو تمہیں سب سے مضبوط چیز دی گئی وہ حسن ظن ہے. ایک شخص آپ کے سامنے باوجود جھوٹ بول رہا ہے, آپ کو پتہ بھی چل جائے, تو پھر بھی آپ نے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے, اس کو حسن ظن پہ دیکھنا ہے, اخلاقیات کا, موریلٹی کا دامن نہیں چھوڑنا, پھر بھی اس کو اصلاح کی طرف لے کے جانا ہے, ہدایت کی طرف لے کے جانا ہے. آقا کریم علیہ السلام کے سامنے آ کے لوگ منافقین بھی بیٹھے ہوتے تھے, تو ایسے ایسے جھوٹ بولتے, ایسے ایسے ڈرامے بازی کرتے, ایسی ایسی باتیں کرتے کہ آقا کریم علیہ السلام کو پہلے ہی پتا ہوتا تھا کہ یہ بندہ سچ نہیں بول رہا, پر آقا کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی ان کی عزت کرتے, کوئی بات نہیں, اے نبی ان کو کہہ دیجئے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہی کافی ہے. اب اتنا بڑا ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے, ایونٹ ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے وہ برے برے گمان کرتے ہیں, برے برے خیال کرتے ہیں, اور اس بات کے اوپر آپس میں جاتے ہوئے باتیں کرتے ہیں کہ جو ہم برے گمان خیال کر رہے ہوتے ہیں, اگر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں اور اللہ سچا ہے تو ہمیں اس بات پر گرفت کیوں نہیں کر رہا. یہ قرآن مجید میں آیات موجود ہیں. تو اللہ فرماتا ہے پیارے نبی علیہ السلام کو کہ یہ مجھے علم میں ہے, یہ جو دل میں سوچ رہے ہیں, حسبہ جہنم, ان کو جہنم ہی کافی ہے. اب اللہ کو پتہ ہے کہ ان کو عذاب دینا ہے یا نہیں دینا, ابھی دینا ہے یا جہنم میں دینا ہے, یہ اللہ کو پتہ ہے. پلاننگ اللہ کی چلتی ہے, بندوں کی پلاننگ نہیں چلتی. اللہ چاہے تو اس بات پہ ان کو عذاب دے سکتا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, پر اللہ ان کو مہلت دیتا ہے. اس کے بارے میں بہت ساری انڈرسٹینڈنگ لی جاتی ہے کہ ان کی نسلوں میں مسلمان ہو رہے ہیں, اللہ چاہے تو نیست و نابود کر دے ان کو, مگر اللہ پاک کو پتہ ہے یہ تو جہنم کا ایندھن بن گئے, اور ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی, ان کی نسلیں آگے چل جائیں گی نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی جو عذاب والی پنشمنٹ ہے, جو سزا ہے, اس کو روک لیتا ہے اور قیامت والے دن تک رہنے دیتا ہے کہ چلو دنیا میں یہ عیاشیاں کر لیں, موجے مار لیں. پر ان کو بات جھوٹ کی میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جی, ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک جنگ تھی, اس جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آگے چلے گئے, کچھ بندے پیچھے رہ گئے. جو پیچھے رہ گئے تھے نا بندے, وہ اپنی سستی کی وجہ, ان کا ارادہ تھا جانے کے لیے لیکن ان سے کچھ سستی ہو گئی جس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے. اب انہوں نے کیا صلاح کی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, لوگ ان سے ملنا شروع ہو گئے, تو صحابہ کرام اپنے اپنے وہ بیان کر رہے تھے جھوٹ والی بات, جو کوئی ایسے کہہ رہا تھا مجھے یہ ہو گیا, مجھے بیوی نے روک لیا, مجھے فلاں. لیکن 3 صحابی اس میں ایسے ہیں, جنگ تبوک کا واقعہ ہے, ہاں جی, 3 صحابی اس میں ایسے ہیں, انہوں نے کہا جی جھوٹ نہیں بولنا, جو واقعہ ہے سچ کہہ دینا ہے, جو ہوا دیکھا جائے گا.
اس پہ بڑی گرفت ہوئی ہے. ان تینوں صحابیوں نے کیا کیا تھا کہ مسجد نبی میں اپنے آپ کو باندھ لیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سچ بیان کیا کہ ہم نے سستی ہم سے ہوگی بس. اور اس سستی کی دیکھے سزا پھر کیا ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے جی 40 دن نہ کوئی بندہ اس کے ساتھ بات نہیں کرے گا. کوئی بندہ اس کے ساتھ بات 40 دن کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ اس کے بیوی بچے بھی اس سے بات نہیں کریں گے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں رو کے تھک گیا, اکیلا پڑا ہوا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں. بلکہ اس دوران یعنی شام کا ہرقل بادشاہ جو ہے اس نے میسج اس کو بھیجا کہ آپ اگر چاہیں تو انہوں اس رسول نے تو آپ کے ساتھ یہ کیا ہے, ہم آپ کو اپنی بیٹی بھی دیتے ہیں, بادشاہی میں حصہ بھی دیتے ہیں, آپ کو وزیر بھی بنا دیتے ہیں. اس نے کہا, اس نے اس کی بات کو ٹھکرا دیا. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور وہ صبح شام توبہ کر رہا ہے اور توبہ تو نصوح جو واقعہ ہوا ہے وہ اسی بندے کے مطلب. پھر اس کے بعد جناب یہ واقعہ سورۃ توبہ میں. ہاں جی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے جناب اس کا معافی نامہ آیا اور ایک صحابی دوڑتے ہوئے اس کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ کی جو توبہ قبول ہو گئی ہے, اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. انہی صحابہ کے متعلق یہ یعنی سورۃ آپ توبہ صرف کا دیکھیں اس ایک سستی کی وجہ سے, میں نے کہا نا جھوٹ کو لوگ آج کل جھوٹ سمجھتے نہیں ہیں کہ جھوٹ ہے کہ, بلکہ ان کو احساس بھی نہیں ہوتا. اور اس بندے نے صرف سستی کی وجہ سے وہ بتایا ہے, اتنی پنشمنٹ بھی ہو گئی اور اللہ نے عافیت. ماشاءاللہ جی. اچھا میرا خیال یہ ہے کہ ہم جھوٹ اور سچ کے بارے میں کافی تفصیلی ہو چکی ہے. ہم اس ٹاپک کو تھوڑا سا کلوز کرتے ہیں. نماز پڑھ لیں سر پہلے عشاء کی. میرے سر سے ایک سوال ہے. ہاں تو یہ سوال کرنے لگے. میرا سر سے ایک سوال ہے. جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ جھوٹ کو یعنی کنٹرول یا جس طرح ختم کیا جائے معاشرے سے, ہم یہی بات کرتے ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے یا وہ کریں یہ. تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جیسے ہم امیجن کر لیتے ہیں کہ ایک شخص جو اچھے معاشرے میں رہتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا ہے اور اچھا رہتا ہے, لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں اور جھوٹ نہ بولنے کے نہیں بولتے, لیکن اس کا جو ارد گرد معاشرے ہے وہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, فراڈ ہے اور ڈرامہ بازی ہے سب کچھ. تو اس کو ایز اے گڈ مورل کریکٹر اس کو کیسے اس معاشرے میں سروائیو کرنا چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال ہے جی. دیکھیے آپ نے کہا کہ معاشرے میں جھوٹ زیادہ ہے اور وہ بندہ سچ پہ قائم ہے. وہ اپنے آپ کو کیسے اپنے آپ کو لے کے چلے اس معاشرے میں, جب معاشرے میں موسٹلی پیپل جھوٹ بولتے ہیں. اس کو دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم سچ کو جھوٹ پر دے مارتے ہیں تو وہ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے. سچائی جو ہوتی ہے یہ ایسا نور ہے, ایسی روشنی ہے جو آپ کو ہر جگہ راستہ دکھاتا ہے. سچائی ایسی چیز ہے, ایسی طاقت ہے. وتواصوا بالحق کے وتواصوا بالصبر, اور صبر پہ رہتے ہوئے, حق پہ رہتے ہوئے, سچائی پہ رہتے ہوئے, عدل و انصاف پہ رہتے ہوئے آپ نے معاملات کو دیکھنا ہے. پر اس کے ساتھ حسن ظن اور اثار و قربانی کا جذبہ, نبی علیہ السلام کی سنت کا مبارک طریقہ, اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھنا, اپنے لیے جو پسند کرتے دوسروں کے لیے پسند کرنا, اور آلویز پازیٹیو ٹاک کرتے رہنا. آپ سروائیو کر سکتے ہو, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ اپنی لائف کو دیکھو گے, ہر بندہ اپنا اکاؤنٹیبل ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے. ہر شخص اپنے اعمال کا گروی سے مراد ہے کہ ایز یو سو شیل یو ریپ. یہ قرآن کریم کے ذریعے بات پتہ چلتی ہے. ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے, ہر شخص اپنے اعمال میں گرفتار ہے. ڈفرینٹ آیات ہیں قرآن مجید میں, انسان کو اپنا ہی انٹروڈکشن کرواتی ہیں کہ کون بندہ کسی نہ کسی معاملات میں ہر کوئی پھنسا ہوا ہے, گرفتار ہے, گروی پڑا ہوا ہے, اور اس نے اس کو اپنے آپ کو چھڑوانا ہے اس معاملات میں سے, خود ہی استغفار کرتے ہوئے, اپنی اصلاح کرتے ہوئے, گڈ ہیومن بینگ بنتے ہوئے, اچھا انسان بنتے ہوئے معاشرے میں, اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کا کلام اور دین کو آسانیوں سے دیکھنا ہے. ہم بیسیکلی بینگ اے مسلم, ہم قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا ہے اور نبی علیہ السلام کی سنت کے طریقے پہ, اور آسانی سے یہ ہے کہ آپ دین و یسر, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 39 نمبر خیال سے حدیث نمبر ہے بخاری شریف میں, کہ دین آسان ہے, اس میں پیچیدگیاں پیدا مت کرنا ورنہ تم اسے برداشت نہیں کر پاؤ گے, سنبھال نہیں سکو گے. یعنی بال کی کھال اتارنے کی عادت نے بندوں کو پھنسایا ہوا ہے. تو دین آسان ہے تو اس کو آسانیوں سے دیکھا جائے گا, سچائی سے دیکھا جائے گا, سمپل رکھا جائے گا معاملات کو. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ. نماز پڑھتے ہیں سر, اس کے بعد پھر نیکسٹ